السلام علیکم، آئی ایم گلناز ندیم اینڈ یو آر واچنگ ایزی کوکنگ موڈ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ ایک مزیدار سی سفید چنوں کی ریسیپی آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جو کہ غذائیت سے بھرپور ہوتے ہیں، صحت کے لیے بے حد مفید رہتے ہیں، بنانے بے حد آسان ہیں، پاکستان میں مختلف طریقوں سے بنائے جاتے ہیں۔ آج ہم آپ سے سفید چنوں کا اپنا ورژن شیئر کریں گے۔ آئی ایم ویری شیور کہ جب آپ اس ریسیپی کو خود ٹرائی کیجیے گا تو یقین کریں آپ کے لیے بنانا بے حد آسان ہو جائے گا، چاہے تو آپ روٹی کے ساتھ یا چاولوں کے ساتھ سرو کریں، ڈپینڈز آن یور چوائس۔ ایز یو کین سی دیٹ کہ میں نے پیاز اور ٹماٹر کاٹنے سے پہلے ان کو پراپر ایک شیپ میں آپ کو شو کیا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے اس ریسیپی میں ہم کتنے پیاز اور کتنے ٹماٹر استعمال کر رہے ہیں۔ ایک بڑے سائز کا پیاز ہے، ساتھ میں درمیانے سائز کا ایک پیاز لیا ہے، 2 بڑے سائز کے ٹماٹر ہیں، اس کے علاوہ ہول گرم مسالہ ہے۔ یہ آپ نے ضرور ڈالنا ہے کیونکہ اکثر لوگوں کو ڈائجسٹو پرابلم ہوتا ہے، چنے ہضم نہیں ہوتے ہیں یا کچھ اس طرح کا ایشو ہو تو یہ اس کے لیے بیسٹ سلوشن رہتا ہے۔ سالٹ اینڈ پیپر ایڈ ٹو ٹیسٹ ہے، ساتھ میں گارلک ہے، گرین چلی ہے، سوکھا دھنیا پاؤڈر ہے، کسوری میتھی ہے ساتھ میں، اور ہول کیمن ہے، ثابت لال مرچیں ہیں، اور ایک چکن کیوب ہے۔ چاہے تو آپ چکن پاؤڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ چنے میں نے یہاں پہ 400 گرامز لیے ہیں، جن کو ہم نے اوور نائٹ سو کرنے کے بعد بوائل کر لیا ہے، اور یہ پراپر آلموسٹ 98% جو ہے وہ ڈن ہے۔ اس کے اندر صرف 2% کی کسر باقی ہے جو کہ اس کوکنگ کے دوران پوری ہو جائے گی۔ آئل میں نے ایک بڑا کپ لیا ہے کیونکہ آئل زیادہ رہے گا اس کے اندر۔ چنوں کی ایک ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے کہ اس میں آئل تھوڑا زیادہ ڈلتا ہے۔ سب سے پہلے آئل کو ہم اسموک اپ کریں گے، ساتھ میں اس میں پیاز ڈالیں گے اور پیاز کو ہم گولڈن کر لیں گے۔ سنہرا کرنے کے بعد اس کو آئل سے نکال لیں گے، بعد میں ہم اس کی پیسٹ بنا کر اسی کری کے اندر ایڈ کریں گے۔ اگر تو آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اپنے فرینڈز اینڈ فیملی ممبرز کے ساتھ، اور مزیدار ریسیپیز انجوائے کیجئے، خود بھی بنائیے اور اپنے پیاروں کو بھی بنا کر کھلائیے۔ جیسے ہی آئل تھوڑا تیز گرم ہوگا ہم اس کے اندر پیاز کو چمچ ہلانے کے ساتھ ساتھ اچھی طرح سے سنہرا کر لیں گے۔ یو کین سی دیٹ کہ پیاز میں نے بہت باریک جو ہے کاٹا ہے تاکہ اچھی طرح سے اور جلدی ہی اس کا جو کلر ہے وہ براؤن یا گولڈن ہو جائے، ڈارک براؤن نہیں کریں گے۔ یہ چنے آپ اگر لاہور میں کھاتے ہیں کسی بھی جگہ سے، یا پاکستان میں آپ نے بہت جگہ پہ ٹرائی کیے ہوں گے، یقین کیجئے ان میں سے کسی بھی بڑی شاپ کے ساتھ آپ اس کو میچ کر سکتے ہیں۔ اس کا فلیور اتنا شاندار، اتنا مزیدار رہتا ہے، اور آپ ناشتے میں بنائیے یا شام کے کھانے میں، آپ جب بھی کھائیں گے بار بار اس کو بنانا پسند بھی کریں گے اور کھانا پسند بھی کریں گے۔ پیازوں کو ہم اچھا سا سنہرا کرنے کے بعد نکال لیتے ہیں۔ ہم نے ان کو ڈارک براؤن نہیں کرنا ہے، ادروائز اس کا فلیور جو ہے وہ کڑوا سا ہو جائے گا۔ یو کین سی دیٹ کہ ہم نے اس کو صرف گولڈن کیا ہے، اور ساتھ میں ہم ہول سپائسز اسی آئل کے اندر ہم ایڈ کرتے ہیں، اور اس کا فلیور، اس کا اروما اس کو انہینس کر دے گا۔ گرم آئل کے اندر جیسے ہم بگار بناتے ہیں، تڑکا بناتے ہیں، بالکل ویسے ہی ہم اس کا تڑکا بنا رہے ہیں۔ ساتھ میں نے یہاں پہ کالی مرچیں ہیں، لونگ ہیں، سبز الائچی ہے، ایک چھوٹا ٹکڑا دار چینی کا ہے، 3 ثابت لال مرچیں ہیں، 1 ٹی اسپون میں نے زیرہ ایڈ کیا ہے، اور ایک بڑے سائز کی یہاں پہ میں گرین چلی ایڈ کر رہی ہوں جو کہ بہت زیادہ اسپائسی نہیں ہے، جسٹ فار دا فریگرنس اینڈ دا فلیور۔ اور ساتھ میں سوکھا دھنیا پاؤڈر ہے، سالٹ اینڈ پیپر ایڈ ٹو ٹیسٹ ہے، ہلدی 1/2 ٹی اسپون ہے، اور سوکھا دھنیا پاؤڈر 2 ٹیبل اسپون ہے، 1 ٹیبل اسپون کسوری میتھی ہے، اور 1 چکن کیوب ہے۔ اگر آپ چاہیے تو آپ چکن پاؤڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ بلیو می کہ اتنا شاندار یہ اس کا تڑکا بنا ہے، اور اس کا ذائقہ چنوں کے اندر پراپر فیل ہو رہا تھا کھاتے ہوئے۔ ساتھ میں ہم نے وہ جو 2 ٹمیٹوز آپ کو دکھائے تھے اس کو چاپ کر کے ایڈ کیا ہے، آپ چاہیں تو پیسٹ بنا کر بھی ڈال سکتے ہیں، اور لیکن یہ مسالہ بھوننے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بالکل مکس ہو جائیں گے، اور اچھی طرح سے اس کو ہم بھونتے ہیں۔ تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تاکہ ہمارا مسالہ اچھی طرح سے کک ہو جائے۔
شروع میں بہت زیادہ پانی اس میں ایڈ نہیں کرنا ہے، تھوڑا تھوڑا پانی ہم اس میں ڈالیں گے تاکہ ہمارا مسالہ پراپر کوک ہو جائے اور جو مرچوں کا ایک خاص فلیور ہوتا ہے نا وہ اس کے اندر پراپر پک جائے۔ میں نے اس کے اندر سفید مرچ ½ ٹی اسپون ایڈ کی ہے، میرے خیال میں آپ اس کی پکچر کے اندر دیکھ لیجئے گا، ویسے میں نے ½ ٹی اسپون اس کے اندر وائٹ پیپر پاؤڈر ایڈ کیا ہے، ساتھ میں ہم نے تھوڑا پانی اور ایڈ کیا ہے تاکہ مسالہ اچھی طرح سے گل جائے۔ 5 منٹ کے لیے آپ نے اس کو دم پہ رکھنا ہے۔ یہ براؤن پیاز اور تھوڑے سے ابلے ہوئے چنے ڈال کے ہم اس کا پراپر سا ایک پیسٹ بنا لیں گے اور یہی پیسٹ ہم اس مسالے کے اندر ایڈ کریں گے۔ اب جب یہ مسالہ پراپر پکے گا، بلیو می، ایک وہ جو کھوئے والے چنے کھاتے ہیں نا آپ پاکستان میں، یہ اس کا فلیور آئے گا اور انتہائی لاجواب، انتہائی مزیدار۔ جیسے جیسے آپ اس کو مکس کرتے جائیں گے آپ کو خود بھی فیل ہوگا کہ اس کا ٹیکسچر انتہائی کریمی سا ہوتا جائے گا۔ ایز یو نو دیٹ کہ میں نے کہا کہ جیسے آپ پاکستان میں کھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اوورسیز ہیں۔ آئی ایم فرام بیلجیم، سو اس لیے یہ سوغات ہمارے لیے ایسے ہی ہے کہ اس کو ہم گھر پہ بنائیں اور انجوائے کریں، کیونکہ ہمارے یہاں پہ اس طرح کے فلیورز جو ہیں وہ آپ کبھی بھی باہر چلے جائیں تو میسر نہیں رہتے ہیں، پاکستان کی طرح کی عیاشیاں یہاں نہیں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی اس کو، ان سب چیزوں کو انجوائے کرنے کے لیے ہم گھر پہ ان کو بناتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں، آپ سے بھی شیئر کرتے ہیں۔ اگر آپ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے کہیں باہر ہیں تو ضرور مینشن کیجئے گا، کامنٹ کیجئے گا اور اس ریسیپی کو ضرور فالو کیجئے گا۔ جیسے جیسے ہم مسالہ بھونتے جا رہے ہیں یو کین سی دیٹ کہ کتنا کریمی سا اور ایک مزیدار سا ٹیکسچر اس کا ریڈی ہو گیا ہے، اور اس کے اندر جو آئل ہے وہ آہستہ آہستہ ریلیز ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ مسالہ ڈن ہے۔ ساتھ میں نے جو 400 گرامز فلی بوائلڈ کوکڈ چنے ہیں وہ ایڈ کیے ہیں، اور چنوں کے اندر میں نے ایکسٹرا نمک ایڈ نہیں کیا تھا، اس لیے آپ سالٹ جو ہے اسپیشلی ایڈ ٹو ٹیسٹ کیجئے گا۔ اگر آپ چکن پاؤڈر یوز کرتے ہیں یا چکن کیوب یوز کرتے ہیں تو وہ آلریڈی کافی سالٹی ہوتے ہیں، اور اگر آپ کو خدا نخواستہ کوئی نمک کم یا زیادہ کھانے کا ایشو ہے تو اس کو آپ اپنی ہیلتھ کے، اپنی چوائس کے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ یو کین سی دیٹ کہ چنے اچھی طرح سے گلے ہوئے ہیں، مسالے کے ساتھ بالکل مکس ہو گئے ہیں۔ بالکل لو فلیم کے اوپر میں 5 سے 7 منٹ کے لیے ان کو سمر کروں گی تاکہ سارا فلیور جو ہے وہ چنوں کے اندر رچ بس جائے۔ اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ چنوں کے اندر جو تھوڑی سی کسر باقی بھی رہ جاتی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی، اور یہ پراپرلی جو ہے وہ گل جائیں گے اور میلٹ ان دا ماؤتھ۔ یو کین فیل دیٹ وین یو ول کوک اٹ۔ I am very sure you will love it when you will try it. So do try this. جو چنوں کا بچا ہوا پانی ہے میں نے اس کے اندر وہی ایڈ کیا ہے، آپ اپنی ضرورت کے مطابق جتنا پانی ایڈ کرنا چاہیں ایڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ تو اس سٹیج کے اوپر گاڑھے چنے بنانا چاہتے ہیں تو اسی سٹیج پہ ڈن کر لیجئے، اگر آپ کو تھوڑا سا شوربہ بنانا ہے تو بھی آپ پانی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر ہم نے اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے پانی ایڈ کیا ہے، فلیم کو بالکل لو کیا ہے اور 15-20 منٹ کے لیے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ بازار میں جو چنوں کا ذائقہ ڈیولپ ہوتا ہے نا وہ لو فلیم پہ اس کی کوکنگ ہوتی ہے، اور وہ کافی دیر تک اس کو پکاتے ہیں جس سے اس کا اروما، اس کا فلیور جو ہے ڈیولپ ہوتا ہے۔ لیجئے جناب، ہمارا کھانا تیار ہے، آپ بھی اپنے لیے بنائیے، اپنے پیاروں کو کھلائیے، خود بھی انجوائے کیجئے اور ان کو بھی انجوائے کروائیے۔ خیال رکھیے اپنا اور ان لوگوں کا جن کا خیال رکھنا ہم پہ فرض ہے۔ ملتے ہیں آپ سے ایک اور مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، رب رکھا۔